نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہم سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اردو زبان میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الوہاب صاحب نے خانیوال سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں: حضرت مفتی صاحب، مسجد میں 20 رکعت تراویح مکمل ختم قرآن کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے۔ اگر ہم گھر پر 8 سے 10 لڑکے 10 صورتوں والی تراویح پڑھنا شروع کر دیں یا انفرادی یعنی ایک ایک آدمی کر کے پڑھنا شروع کر دیں تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، جس طرح تراویح پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ آپ نے 8-10 لڑکوں کے ساتھ اپنے گھر میں تراویح پڑھ لی ہے تو تراویح جو سنت مؤکدہ ہے اس کا اس کی ادائیگی تو آپ کی جانب سے شمار ہو جائے گی، لیکن دوسری سنت جو قرآن کریم کا ختم ہے وہ آپ سے ادا نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے محض تھوڑی سی مشقت برداشت نہ کرنے کی خاطر اور سہولت پسندی کی خاطر تراویح پڑھنا اور 10-10 صورتوں کے ساتھ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد ہی میں تراویح پڑھیں، اور اگر گھر میں تراویح پڑھتے ہیں کسی حافظ صاحب کے پیچھے تو پھر ایسے حافظ صاحب کے پیچھے پڑھیں جو پورا قرآن کریم تراویح میں ختم کرے۔ اس لیے ہمیں جہاں تراویح پڑھنی چاہیے وہاں اہتمام کرنا چاہیے کہ تراویح میں قرآن کریم کا ختم بھی ہو۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ گھر میں اگر انفرادی طور پر پڑھیں، دیکھیے تراویح جس طرح پڑھنا سنت ہے اس طرح تراویح کی جماعت بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی تھی، ترک اس لیے فرما دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تراویح کو اس لیے چھوڑا ہے، یعنی تراویح کی جماعت کو، تاکہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود تراویح کے لیے جماعت کا اہتمام فرمایا اور پورا مہینہ جماعت کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے اور تراویح کی جماعت بھی مسنون ہے۔ اگر آپ انفرادی اپنی تراویح پڑھیں گے تو آپ کو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے ایسی جماعت کے ساتھ پڑھیں جو پورا قرآن کریم تراویح میں ختم کرتی ہو۔ عبداللہ صاحب سعودی عرب سے آپ سوال کرتے ہیں: کیا خواتین رمضان المبارک میں ماہواری روکنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ اگر دوائی استعمال کرنے سے خاتون کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو کہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی یا اس کے ایام میں بے قاعدگی شروع ہو جائے گی تو پھر تو احتراز کرنا چاہیے دوائی سے۔ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر صاحبہ اس بات کو تجویز کرتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون دوائی کھا لے تو اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو اگر رمضان المبارک میں وہ ان دوائیوں کا استعمال کرے تاکہ اس کے مینسز رک جائیں تو اس کی گنجائش ہے، کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ مشورہ کر لیا جائے، ڈاکٹر جو تجویز کرے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جاوید علی صاحب امروہہ یوپی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں: روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ روزہ کی حالت میں کوشش کریں کہ مسواک کا استعمال کریں۔ اگر مسواک کا استعمال نہیں کر سکتے تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا روزہ کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ اگر اس کے کچھ اجزاء
آپ کے گلے میں چلے جاتے ہیں، حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہی ہے تو مغرب کے بعد کیجئے یا سحری کرتے وقت کر لیجئے، روزہ کی حالت میں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ محمد عمر صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت سجدہ آئے تو کیا حکم ہے؟ اس وقت سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور سجدہ تلاوت آ چکا ہے تو وہ سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ ہاں، فجر کی نماز کے بعد جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت سجدہ کرنا جائز نہیں، اور عصر کی نماز کے بعد جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عصر کے بعد اگر تلاوت کر رہے ہیں تو سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نصیر احمد صاحب پشین بلوچستان سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی رکعتوں کی تعداد، مثلاً فجر کی 4، ظہر کے 10، ظہر کے 12، عصر کے 4، مغرب کے 5 اور عشاء کے 9، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تفصیل درکار ہے، کتاب کا نام بتا دیجئے۔ دیکھیے، نمازوں کی فرائض، واجبات، کتنی سنتیں ہیں اور نوافل ہیں، اس کی مکمل ترتیب استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ استاذ محترم نے تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان چیزوں کو واضح طور پر لکھا ہے کہ کون سی نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنے فرض ہیں، سنتیں ہیں اور کتنے نوافل ہیں، اور عشاء کا بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ عشاء کے 3 وتر بھی ہیں۔ تو نماز اہل سنت کو ملاحظہ کیجئے، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ محمد سلمان صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، امام نے عشاء کی تیسری رکعت میں پوری سورۃ الفاتحہ اونچی آواز میں پڑھ لی اور سجدہ سہو بھی کر لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں پوری سورۃ الفاتحہ جہراً پڑھ لیتا ہے تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ امام صاحب نے چونکہ سجدہ سہو کر لیا ہے اس لیے نماز درست سمجھی جائے گی۔ زہیب احمد صاحب نوشہرہ سے آپ سوال کرتے ہیں، میری بیوی کے پاس 4 تولے سونا ہے، وہ جس مدرسہ میں پڑھتی ہے تو وہاں کی استانی نے اسے کہا کہ اس پر زکوٰۃ ہے کیونکہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، 1 تولہ سونے کی قیمت 52 تولے چاندی سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، حضرت وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ دیکھیے، کسی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 4 قسم کا مال دیکھا جائے، سونا جس شیپ میں بھی ہو، چاندی جس شیپ میں بھی ہو، نقدی رقم جس شیپ میں بھی ہو، اور مال تجارت، یعنی ایسا مال، زمین ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، مشینری ہے، کوئی چیز بھی ہے، آپ اس کو خریدیں، نیت یہ ہو کہ میں اس کو آگے بیچ دوں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ ان 4 قسم کے اموال کو جمع کیجئے اور جمع کرنے کے بعد ان کی قیمت دیکھ لیجئے، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اب یہ صاحب نصاب ہوں گے۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب اگلے سال وہی اسلامی تاریخ آئے تو اس شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ آپ کی جو بیگم ہیں، اگر ان کے پاس 4 تولے سونا ہے تو ظاہری بات ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو نقدی ہوگی، تو نقدی پلس سونا، اگر ان کے پاس چاندی بھی ہے تو اس کو بھی جمع کر لیں۔ ان تینوں چیزوں کو، اگر انہیں کوئی چیز خریدی تھی اس نیت سے کہ آگے بیچ دیں گی، تو یہ چاروں چیزوں کو، یا چاروں نہ ہوں کچھ ہوں، تو ان سب کو جمع کر لیں اور ان کی قیمت لگا لیں۔ اس کی جتنی قیمت ہوگی، اب دیکھا جائے کہ یہ سونا اور اس کے ساتھ کچھ رقم آپ کی بیوی کی ملکیت میں کب آیا۔ مثلاً ان کی ملکیت میں یہ سونا اور رقم یہ آتی ہے 2 ذوالحج کو، 2 ذوالحج کو وہ صاحب نصاب بن چکی تھی، اب اس پر 1 سال گزرے، آئندہ سال 2 ذوالحجہ کو یہ اپنے مال کو دیکھ لے، جو سونا ہے وہ بھی اور نقدی جتنا مال ہے وہ بھی اور چاندی ہے اور اگر مال تجارت ہے تو وہ بھی۔
اب ان چاروں کو جمع کر لیا جائے، ان کی جتنی قیمت بنے گی ظاہری بات ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہوگی، اس لیے آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اس ترتیب کے ساتھ جو میں نے عرض کیا مسئلے کو سمجھ لیجئے اور اپنی بیوی کو کہیے کہ وہ اس طرز پر زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد اویس صاحب نے ڈھاکہ انڈیا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ روزے کی حالت میں نیم کا مسواک استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ اس کی کڑواہٹ محسوس بھی ہو رہی ہو۔ نیم کا یا کسی اور درخت کا مسواک استعمال کرنا یہ جائز ہے اگرچہ اس کی کڑواہٹ محسوس بھی ہو رہی ہو۔ دیکھیے مسواک کا استعمال یہ خود احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کے استعمال کی اجازت دی ہے اور ترغیب دی ہے کہ انسان مسواک کو استعمال کرے۔ روزہ کی حالت میں مسواک کا منع نہیں فرمایا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ میں بھی مسواک اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے وہ تازہ ہو چاہے وہ پرانا ہو، جس طرح کا ہو اس میں سے اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہو محسوس نہ ہوتی ہو، جس طرح کا بھی مسواک ہو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ محمد اویس صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں روزے کی حالت میں کان کے اندر لکڑی وغیرہ داخل کر کے کان کو صاف کرنا کیسا ہے، کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں، اس بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ روزے پر فرق اس وقت پڑتا ہے کہ جب انسان اپنے منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے یا مقعد کے راستے سے جسم میں کوئی چیز داخل کرتا ہے، اور کان کے ذریعے اگر کوئی کان میں لکڑی وغیرہ استعمال کرتا ہے میل وغیرہ نکالنے کے لیے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اگر آپ اس طرح کریں تو آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ عبداللہ حسان صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں نماز تراویح میں اگر امام صاحب سجدہ تلاوت بھول جائیں اور بعد میں لوگ یاد دلائیں کہ سجدہ تلاوت رہ گیا تو کیا لوگ نماز کے بعد فرداً سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نماز ہو چکی ہے، نماز کے بعد سب بول پڑے ہیں اور امام صاحب کو بھی یاد دلا رہے ہیں، آپس میں بھی مذاکرہ ہے، تو سجدہ تلاوت کا وقت گزر چکا ہے، اب محض توبہ و استغفار کریں، اب اس کی قضا نہیں ہے۔ شبیر احمد صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں روزہ کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ خون دینے کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے اگر روزہ کی حالت میں خون دینے سے کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، انسان کے کمزور ہونے کا اور ضعیف اور ناتواں ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہو، تو پھر اس صورت میں خون دینا مکروہ ہے۔ لیکن اگر انسان دیکھتا ہے کہ بہت قوی ہے، طاقتور ہے، اگر میں نے خون دے بھی دیا تو میرے جسم کو کمزوری نہیں ہوگی اور میں جس طرح پہلے سے ٹھاٹھ باٹھ ہوں اسی طرح رہوں گا، تو اس شخص کے لیے خون دینے کی اجازت ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اشفاق احمد صاحب انڈیا سے آپ ایک سوال کرتے ہیں، لکھتے ہیں دن کو سوتے ہوئے احتلام ہوا، اب غسل کیسے کریں؟ کیا غرارہ کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ روزے میں بھی ہوں تب بھی ناک میں پانی چڑھانا اور غرارہ کرنا ضروری ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے دن میں اگر انسان کو غسل کی حاجت ہوئی ہے، اب وہ غسل کرتا ہے تو غسل کرتے ہوئے غرارہ کرنا اور ناک کی نرم ہڈی کی طرف پانی چڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کرے گا اور پانی اندر چلا گیا اور اوپر ناک میں چلا گیا تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں غسل کا حکم یہ ہے کہ بس آپ کلی کر لیجئے اور ناک میں پانی پھیر لیجئے۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی اوپر تک کھینچنا اور غرارہ کرنا یہ اس سے احتراز کیا جائے۔ بس آپ نے کلی کی ہے اور ناک کے اندرونی حصے کو دھو ڈالا اور پورے جسم پر آپ نے پانی پہنچا دیا تو بس آپ کا غسل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں اور وہ کام قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں، تو یہ کام آپ اس غسل کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مغرب کی نماز کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا غسل پہلے سے مکمل اور تام ہو چکا ہے اور اس میں مزید پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
ख्वाजा अबू बकर साहब चीचा वतनी से आप पूछते हैं, अगर किसी शख्स को एहतिलाम हो जाए, सुबह उठे और सहरी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, तो उसको क्या करना चाहिए? इस शख्स को चाहिए कि कुली वग़ैरह कर ले, नाक वग़ैरह में पानी डाल दे, उसके बाद सहरी खाए। सहरी खाने के बाद ये शख्स गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज़ पढ़ ले। इतनी ताख़ीर करके गुस्ल करना जिससे नमाज जाती रहे, ये नाजायज़ और गलत होगा। इसलिए अगर वक्त बहुत ही कम है तो पहले सहरी खा ली जाए और बाद में गुस्ल कर लिया जाए। हाँ, अगर आप समझते हैं 10-15 मिनट हैं, आप गुस्ल करके सहरी खा सकते हैं, तो पहले गुस्ल करना बेहतर है, उसके बाद सहरी खाई जाए। सज्जादुर रहमान साहब कराची से आप सवाल करते हैं, हमारे इमाम साहब गरीब हैं, उनके पास निसाब के बराबर रकम नहीं है, तो क्या हम उनकी इमदाद फितराना ज़कात से कर सकते हैं या नहीं? अगर इमाम साहब गरीब हैं तो तनख्वाह की मद के अलावा उनकी मदद फितराना से करें, ज़कात से करें, सदक़ातुल फ़ितर वाजिब से करें। तो इन वाजिबात सदक़ात से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल बरल रहना चाहिए कि इमाम साहब की तनख्वाह में ये शुमार न किए जाएं कि इमाम साहब को आप 15,000 तनख्वाह देते हैं तो वही फितराना जमा करके दे दें कि तनख्वाह है। तनख्वाह के एवज़ में देना तो जायज़ नहीं है। हाँ, बग़ैर एवज़ के वैसे उनकी इमदाद के गर्ज से दिया जाए तो दे सकते हैं और देना भी चाहिए। ज़ाहिरुद्दीन साहब पेशावर से आप सवाल करते हैं, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में अगर किसी ने सूरतुल फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ ली तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, नमाज हो जाएगी, लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में सूरतुल फातिहा भी है और सूरतुल फातिहा के बाद वाली सूरत भी है। फ़र्ज़ की दूसरी 2 रकतें हैं, उनमें सिर्फ़ सूरतुल फातिहा पढ़ें, बाद वाली सूरत ना पढ़ें। अगर किसी ने पढ़ ली है तो अच्छा नहीं किया, बरल नमाज इसकी हो जाएगी। रुबीना कंवल साहिबा हैदराबाद से सवाल करती हैं, रोज़ा की हालत में मेहंदी लगाना कैसा है? रोज़ा की हालत में मेहंदी लगाना जायज़ है, आपको इश्काल नहीं होना चाहिए। रोज़ा टूटता उस वक्त है जब कोई बंदा कोई चीज़ खाता पीता है, और मेहंदी लगाने में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, इसलिए इश्काल आपका रफ़ा होना चाहिए। और मेहंदी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस दोबारा सुन लीजिए, markaz.edu87@gmail.com, markaz.edu87@gmail.com। इस ईमेल पर उर्दू ज़ुबान में सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उसका जवाब दे दिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।